عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا كتاب جامع لآداب كثيرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین۔ بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، صحیح علم عطا کرے، قرآن و حدیث کا علم عطا کرے، پھر عمل کرنے کی توفیق دے، اور دوسروں کو بھی یہی قرآن و حدیث کے علم کی طرف دعوت دینے کی توفیق دے۔ ابھی بھی ہم کتاب الطہارہ کا جو چوتھا باب الوضوء ہے اسی میں ہم ہیں، اور اب تک 5 حدیثیں گزر گئیں۔ پہلی حدیث جس کا موضوع تھا مسواک کے متعلق وضو کے وقت، دوسری حدیث عثمان رضی اللہ عنہ کو مفصل حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی صفت کے بارے میں، اور یہ واضح کیا گیا کہ اس حدیث کو ابن حجر نے اصل مان لیا، اور اس کے بعد جتنے اضافات ہیں وضو کے متعلق وہ اختصار کے ساتھ بیان کرنے لگے۔ تو تیسری حدیث میں علی رضی اللہ عنہ کی حدیث انہوں نے بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح 1 مرتبہ کیا۔ پھر چوتھی حدیث عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ، یہ حدیث یا عبداللہ بن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں سر کا مسح کا طریقہ جو سابقہ درس میں، پھر اس کے بعد جو 5ویں حدیث تھی وہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کی، جس میں کان کا مسح کا طریقہ۔ اب آج یہ 6ٹھی حدیث ہے باب الوضوء میں، جس کا موضوع ہے کہ نیند سے یا سونے کے بعد، اٹھنے کے بعد یہ ناک جھاڑنے کے متعلق اس کی وضاحت ہوگی کہ یہ فرض ہے یا مستحب ہے۔ پھر اس کے بعد اگر بندہ نیند سے اٹھ رہا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو یہ دھلنا برتن میں یا پانی کے برتن میں وضو کے پانی میں ڈالنے سے پہلے کیا، یہ بھی واجب ہے اور ضروری ہے۔ اس کے متعلق پھر اگر ایسے ہی ٹائم ملا تو اس کے بعد جو یہ حدیث نمبر 8 ہوگی باب الوضوء میں، وضو کی کچھ اہم صفتیں، وضو کے متعلق کچھ مسنون طریقے۔ اب بھائیو، جو 6ٹھی حدیث ہے باب الوضوء کا، اور آج یہ درس نمبر 21 ہے بلوغ المرام کا۔ سب سے پہلے یہ نص عربی میں پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق علیہ۔ حدیث کا ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو 3 مرتبہ اپنی ناک جھاڑ کر صاف کرے، تو اپنی ناک کو 3 مرتبہ جھاڑ کر صاف کرے، اس لیے کہ شیطان اس کی ناک کے نتنوں کی ہڈی یعنی بانسے پر رات بسر کرتا ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو کیا کرے کہ اپنی ناک کو 3 مرتبہ جھاڑ کر صاف کرے۔ ابھی آئے گا کہ امام بخاری کی روایت میں ہے، اور پھر اس نے جب وضو کیا یا جب وضو کرے تو اپنے ناک کو 3 مرتبہ صاف کر کے کیا، جھاڑے اچھی طرح، اس لیے کہ شیطان اس کی ناک کے نتنوں کی ہڈی یا بانسے پر رات بسر کرتا ہے، اس پر وہ سوتا ہے، رات گزارتا ہے۔ اور ان باتوں کی وضاحت ابھی تشریح میں بیان کروں گا، یا تشریح اور فقہ میں اس کی مکمل وضاحت ہوگی۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ترجمہ پہلی حدیث میں گزر گیا۔ اب حدیث کی تخریج، کس نے اس حدیث کی روایت کی ہے؟ تو ہاں، کس نے روایت کی ہے بھائیو؟ بخاری اور مسلم، اخرجہ البخاری متفق علیہ۔
امام بخاری نے اپنی کتاب الصحیح میں پیج نمبر 548 حدیث نمبر 2200 یا 3295 کتاب بدء الخلق باب صفت ابلیس و جنود. غور کریں کہ امام بخاری نے اس حدیث کو وضو طہارت سے ہٹ کر شیطان کے اوصاف میں اس کو ذکر کیا. امام مسلم نے اپنی کتاب الصحیح میں پیج نمبر 119 حدیث نمبر 238 کتاب الطہارہ باب الایثار فی الاستنثار والاستجمار. ایسے امام نسائی نے بھی بہرحال روایت کی ہے، لیکن اس لیے کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے صرف متفق علیہ کہا تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. یہ دونوں حضرات بلکہ تینوں حضرات روایت کرتے ہیں، آگے جا کر اس طریق پر ملتے ہیں. محمد ابن ابراہیم جو روایت کرتے ہیں عیسیٰ ابن طلحہ سے، جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. اب غور سے سنیں بھائیو، امام بخاری کے الفاظ کیا ہیں؟ ادھر تو ابن حجر نے ذکر کیا، غور کریں یہ لفظ، اور امام بخاری کے لفظ کیا ہے. اس لیے اس کے بنا پر فقہ الحدیث میں فرق ہوگا، اس کے بنا پر استنباط مسئلے میں اہل علم میں اختلاف پیدا ہوگا. تو ہمیں دیکھنا ہے زیادہ صحیح مسئلہ کیا ہے. تو دیکھیے یہ لفظ کیا؟ اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه. بخاری کے لفظ یہ ہیں اور اس سے مقارنہ کریے پھر بتائیے کیا فرق ہے. بخاری کے لفظ اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه. کیا رائے ہے؟ کیا فرق ہے امام بخاری کے لفظ میں اور اس میں؟ فتوضأ کا لفظ اضافہ ہے، فتوضأ یہ عام ہے اور وہ خاص ہو گیا وضو کرنے کے وقت. جس طرح ہم نے حدیث کا ترجمہ کیا کیا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو 3 مرتبہ اپنی ناک جھاڑ کر صاف کرے. نیند سے بیدار وضو کرے یا نہیں کرے اس کا نہیں تذکرہ ہے، اس لیے کہ شیطان اس کی ناک کے نتنوں کی ہڈی پر راحت بسر کرتا ہے. امام بخاری میں کیا ہے؟ اسی کا ترجمہ کریں گے تو اس طرح ہوگا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو اور وضو کرنا چاہے یا جب وضو کرے تو 3 مرتبہ اپنی ناک جھاڑ کر صاف کرے الی آخر الحدیث. امام مسلم کے اس الفاظ کے قریب ہیں اور اس میں اس الفاظ کے قریب ہے اور خیشومہی کی جگہ خیاشمہی ہیں. اس طرح بھائیوں اور محترم ساتھیوں یہ حدیث کے الفاظ یعنی مسلم کے الفاظ سے قریب ہیں جو ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا. اچھا ادھر ایک سوال اب کرتے ہیں. پہلے یہ گزر گیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ابن حجر نے اصل مان لیا، اس کے بعد جتنے مزید اضافات ہیں اس کو ذکر کرتے رہے، ہے کہ نہیں؟ اس حدیث کا موضوع کیا ہے؟ ناک جھاڑنے کے بارے میں، ہے کہ نہیں؟ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو ناک جھاڑ لے 3 مرتبہ، وضو کرے یا الگ وہ بات ہے. اب سوال یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں استنثار کا ذکر آیا یا نہیں؟ ناک جھاڑنے کا تذکرہ ہوا یا نہیں ہوا؟ حدیث عثمان کے الفاظ ثم تمضمض واستنشق واستنثر آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور آپ نے پانی ناک میں لیا، استنشاق پھر استنثار ناک جھاڑا آپ نے، ہے کہ نہیں؟ ثم تمضمض واستنشق واستنثر، اگرچہ وہاں 3 مرتبہ کا ذکر نہیں آیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سوال اب یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ادھر کیوں ذکر کیا جبکہ واضح ہو گیا کہ جو اضافی باتیں وہی بس ذکر کر رہے ہیں. جس طرح سر کا مسح 1 مرتبہ، اس لیے وہاں عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں واضح نہیں ہوا، اور ایسے ہی سر کے مسح کا طریقہ عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نہیں واضح ہوا. کان کے مسح کا طریقہ اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہوئی. تو یہاں جو آیا ہے کہ استنثار کرنا، ناک صاف کرنا، جھاڑ کر صاف کرنا، یہ تو آ چکا ہے، تو کیوں ادھر ذکر کیا ہے؟ اچھا چلیے، تو ایک فائدہ یہ ہے اس لیے اس میں اضافہ ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے لیے تأکید ہے. اچھا اور ایسے ہی ادھر 3 مرتبہ اور ادھر نہیں آیا، بہت صحیح، یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اچھا بہرحال یہ بھی اپنی جگہ یہ باتیں صحیح ہیں جو آپ لوگوں نے ذکر کیا، لیکن اس لیے ایک وجہ یہ ہے، اس لیے اس حدیث میں حکم ہے کہ ناک جھاڑ کر صاف کرو. اور عثمان رضی اللہ عنہ کہ یہ حدیث جو ہے وہ فعل ہے،
تو تاکہ فعل بھی اور ادھر قولی، فعلی اور قولی دونوں حدیثوں کا تذکرہ ہو جائے. اور فعل میں زیادہ تاکید ہے یا قول میں؟ قول میں زیادہ تاکید. اقوال جو حدیث قول ہے اس میں زیادہ صراحت ہے. فعل میں ممکن ہے خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل کیا اور وہ یعنی اس لیے بیان کرنے کے لیے کہ یہ اس میں کوئی وجہ ہے یعنی بیان کرنے کے لیے، لیکن صراحت اور تاکید زیادہ وہ امر میں ہوتا ہے. تو اس لیے تاکہ اس میں یہ واضح کریں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اس کا تعلق اس لیے ایک وضو کے جو اعضاء میں سے ناک ہے اس سے ہے، اور اس طرح پھر وہ فعلی حدیث کے ساتھ قولی حدیث سے ایک تقویت مل جائے. اب حدیث کے کچھ الفاظ کی تشریح اور وضاحت. اذا استيقظ احدكم من منامه، تم میں سے جب کوئی بیدار ہو، تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو. من منامه، من منامه پر غور کریں. من منامه، منامه مانے اپنی نیند سے، اپنی نیند سے. صحیح. منام کا لفظ مفرد ہے یا جمع ہے؟ مفرد ہے. منام مفرد. عربی قاعدہ ہے کہ جب مفرد مضاف ہوتا ہے تو وہ عام ہو جاتا ہے اس کا مفہوم. تو اس طرح ہر نیند، کسی بھی نیند، یعنی دن میں، دن کی نیند ہو، دن میں قیلولہ کر رہے تھے آپ، یا رات کی نیند، تو دن میں سوئے اور پھر اٹھے، یا رات میں سوئے پھر اٹھے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ فَلْيَسْتَنْذِرْ دراز ہے تو اپنی ناک کو 3 مرتبہ جھاڑ لیں. ایک مفہوم، اس سے بہت ہی فرق پڑ رہا بعد میں جا کر دیکھیے استنباط میں. اچھا، تو یہ واضح ہو گیا کہ مفرد جب مضاف ہوتا ہے تو عام ہو جاتا ہے. تو اس طرح من منامہ، کون سی نیند، کون سا یعنی سونے کے جو متعلق ہے، دن یا رات، سب کا اس سے یہی ہو رہا. لیکن آگے بھائیو الفاظ پر غور کریں. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ، یبیتو کا لفظ ہے. یبیتو کا ترجمہ بھی کیا ہے؟ ہاں، رات. ہاں دیکھیے ماشاءاللہ شیخ صفی الرحمن صاحب نے بھی اس طرح دیکھیے اس کا لفظ جو معنی وہی ذکر کیا. اس لیے کہ شیطان اس کی ناک کے نتنوں کی ہڈی پر رات بسر کرتا. رات کا نہیں کہا اس لیے کہ شیطان اس کی ناک پر سوتا ہے تاکہ آپ کہیں دن رات جو بھی ہو، نہیں، رات بسر کرتا ہے. تو اس لفظ سے کیا ہوا کہ مراد کون سے نیند، کس وقت کی نیند؟ رات کی. ہاں اب بھائیو اس کی وجہ سے ابھی استنباط. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاکم اللہ شیخ. تو اس طرح بھائیو اس حدیث سے یہ یبیتو کے لفظ سے کیا بات واضح ہو گئی کہ رات کی نیند. اور اسی بنا پر ابھی فقہ الحدیث میں آئے گا کہ کیا ہر نیند سے اٹھنے کے بعد فرض اور لازمی ناک جھاڑے یا صرف رات کی نیند میں؟ بمعنی قیلولہ کر کے اٹھا ہے، صرف آدھا گھنٹہ سویا تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ادھر اب وضاحت ہوگی. لیکن یہاں اس کی تشریح ہو گئی تاکہ آپ سمجھ جائیں، اور پھر بعد میں فقہ الحدیث اس سے جو مسئلے مسائل استنباط کیے جائیں گے آسانی ہو سمجھنے میں. اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر. الاستنثار کا معنی گزر گیا، یعنی ناک میں پانی ڈالنے کے بعد جو نکالا جاتا ہے، جھاڑا جاتا ہے. تو ایک کیا ہوتا ہے؟ استنشاق. استنشاق پانی لینا، ناک میں چڑھانا، اور ادھر استنثار پھر نکالنا. تو اس طرح ظاہری بات ہے جب استنثار کا ذکر آیا تو استنشاق بھی اس سے پہلے ضروری ہے. پہلے آدمی پانی لے گا تبھی تو جھاڑے گا. تو اس میں حقیقت میں استنثار میں استنشاق بھی داخل ہے، لیکن استنشاق میں استنثار نہیں داخل ہے. ناک جھاڑنے میں پانی چڑھانا داخل ہے، لیکن صرف پانی چڑھانے کی اگر بات ہے تو کوئی ضرور نہیں کہ استنثار کا پانی چڑھا لیا چھوڑ دیا اپنا بہہ گیا ختم ہو گئی بات. تو جھاڑنا استنثار نہیں ہوا. تو المہم اس طرح استنثار سے جو معنی، استنثار کا معنی مطلب ہے کہ پانی ناک سے نکالے، خارج کرے، جھاڑے، جھاڑ کر صاف کرے. استنشاق یعنی پانی ناک میں لینے کے بعد یا کھینچنے کے بعد. فَلْيَسْتَنْثِرْ، فا کے بعد کون سا حرف ہے؟ فا کے بعد کون سا حرف ہے؟ فَلْيَسْتَنْثِرْ میں لام. فَلْيَسْتَنْثِرْ، فا کے بعد لام ہے. یا عربی میں اس کو کہتے ہیں لام الامر ہے. کیا ہے؟ لام الامر ہے، یعنی حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور الاصل
جو حکم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے اور اس کی مخالفت کرنا گناہ ہوتا ہے۔ ثلاثاً فلیستنثر ثلاثہ، کتنی مرتبہ ناک جھاڑے؟ 3 مرتبہ۔ یہ مفعول مطلق ہے نائب عن المصدر، یعنی فلیستنثر استنثارا ثلاثا فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ۔ یہ جملہ تعلیل ہے، یعنی جو امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، جو حکم ہے، اس کی وجہ ہے، تعلیل ہے، سبب ہے۔ کیا سبب ہے؟ ہاں کیا سبب ہے؟ کہ شیطان تمہارے ناک پر رات گزارتا ہے۔ ہاں تو یہ حکمت ہے یا سبب ہے یا تعلیل ہے؟ تعلیل ہے، وجہ ہے کہ کیوں ناک کو 3 مرتبہ جھاڑ لیا جائے، اس لیے فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، اس لیے کہ شیطان وہ ناک پر یا بانسے پر رات گزارتا ہے، اسی پر وہ بھی سوتا ہے۔ ادھر بھائیو شیطان سے مراد کیا ہے؟ جنس الشیطان۔ اور شیطان بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہے جو شریر ہوتے ہیں، مفسد ہوتے ہیں، فتنے فساد کرتے ہیں اور ایسے ہی دوسروں کو راہ حق سے روکتے ہیں۔ اور الشیطان کا جمع شیاطین ہے، اور یہ غیبی ایک عالم ہے جن کی حقیقت کے بارے میں ہم تفصیلی طور پر نہیں جان سکتے ہیں، اور یہ ابلیس کی نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قدرت اور استطاعت دی ہے جو مختلف شکل میں، مختلف کیفیت میں اپنا حلیہ یا اپنے آپ کو وہ بدل سکتے ہیں، اور کئی شکل اور ایسے صورت میں وہ ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اور وہ بھائیوں ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھتے، ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے ہیں دنیا میں، لیکن آخرت میں الٹا ہوگا، ہم ان کو دیکھیں گے، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ اچھا تو فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ سبب اور وجہ ہے کہ کیوں ناک کو 3 مرتبہ جھاڑا جائے۔ اس پر بھی فقہ الحدیث میں اس جملے کی وجہ سے بھائیوں ایک بہت بڑا مسئلہ واضح کیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے ایک اختلاف بھی پیدا ہوگا۔ فإن الشیطان یبیت علی خیشوم، یہ خیشوم کا یہی باس ہے، یہ جو ہڈی ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ ناک کے اندرونی حصہ اونچائی سے، یعنی اس کے نیچے یہ اوپر والا یہ خیشوم ہے، اور ایک معنی نہیں کہ یہ پورے اس کو، یہ پورے ناک کو یہی الخیشوم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک یہ اس کے اوپر والا ہو گیا، ایک اندر سے اوپر والی جو جگہ ہے یہ خیشوم ہے، اور تیسرا نہیں پورے انف کو الخیشوم کہا جاتا ہے۔ ادھر ابن حجر رحمہ اللہ ایک فائدہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہر وہ شخص جو رات میں سوتا ہے یا دن میں، جب کوئی بھی بندہ جب سوتا ہے تو یہ کیفیت طاری ہوتی ہے اور شیطان اس کے ناک پر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ظاہر الحدیث میں تو یہی ہے کہ نہیں؟ یعنی ہر آدمی، جو آدمی بھی سوتا ہو، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، تو اس کے ناک پر شیطان آ کے سوتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں ممکن ہے، احتمال ہے، وَيُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ مَخْصُوصًا بِمَن لَمْ يَحْتَرِسْ مِنَ الشَّيْطَانِ بِشَيْءٍ مِنَ الذِّكْرِ، لیکن یہ امکان ہے کہ یہ مخصوص ہے، مراد وہ شخص ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا ذکر کا اہتمام نہیں کیا تاکہ اللہ ان کی حفاظت کرے۔ تو بہرحال یہ فائدہ ہے بھائیو، ممکن ہو عام ہو، لیکن اگر عام بھی ہو تو جس نے ذکر کیا اسے تکلیف و شیطان نہیں پہنچائے گا، اور اگر جس نے ذکر نہیں کیا تو ممکن ہے کہ شیطان اسے تکلیف بھی پہنچا سکتا ہے، اور ایک کافی ہے ایک تکلیف کی اس کے ناک پر سوئے مثلا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اس حدیث سے جو مستنبط احکام ہیں اور مسئلے اور مسائل۔ تو پہلا فائدہ، پہلا حکم یہ ہے کہ اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ ناک جھاڑنا، استنثار، ناک میں پانی ڈالنے کے بعد ناک کو جھاڑنا، یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ اور ایسے ہی کب؟ جب بندہ نیند سے اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيَسْتَنْثِرْ، اور یہ لام امر ہے، فَلْيَسْتَنْثِرْ، فَلْيَذْهَبْ محمد، فَلْيَذْهَبْ محمد، لِيَأْكُلْ محمد، تو یہ حکم ہے۔ اور حکم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے، الا کہ کوئی دلیل دوسری ملے جو وجوب سے اس کو استحباب پر پھر اس کو حمل کیا جائے یا استحباب پر لیا جائے اور اس کو پھر وجوب سے اس کو استحباب پر منتقل کر دیا جائے، لیکن الاصل الامر کیا للوجوب۔ پھر سے ایک مرتبہ، اس لیے پھر اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ استنثار بیدار، اچھی بات، جزاک اللہ خیر۔ اچھا تو پھر سے ایک مرتبہ، ہاں قمر بھائی، پہلا فائدہ، پہلا حکم جو ہے کہ اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ ناک جھاڑنا، ناک صاف کرنا پانی ڈالنے کے بعد 3 مرتبہ نیند سے بیدار، لا حول ولا قوت الا باللہ، ناک ہی صاف کر لیتے ہیں، شاید شیطان ابھی بھی بیٹھا ہے، بیدار، ہاں بیدار۔ چلیے استغفر اللہ رب لا الہ الا انت وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ پہلا مسئلہ، پہلا فائدہ جو مأخوذ ہے اس حدیث سے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ ناک جھاڑ کر صاف کرنا 3 مرتبہ پانی ڈالنے کے بعد یہ کیا، نیند سے اٹھنے کے بعد، بیدار ہونے کے بعد، یہ کیا واجب ہے، کیا ہے واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لام جو ہے اس میں لام امر، فل یستنثر، فل یستنثر، یہ لام امر ہے، تو اس طرح یہ جو امر ہے یہ بھائیو وجوب پر اس کو لیا جاتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ چیز فرض اور لازم ہے، اللہ کی کوئی دلیل اور آ جائے جس سے یہ منتقل ہو جائے وجوب سے استحباب۔ تو یہ بات واضح ہو گئی۔ بھائی اور محترم ساتھیو، ادھر 2 باتوں کا ذکر کرنا، 2 باتوں کی وضاحت کرنا اب ضروری ہے۔ امام بخاری کی روایت میں یہ لفظ ہے جو میں نے تخریج کو بیان کیا، کیا ہے اس میں اضافہ ہے، اذا استيقظ، یہی حدیث، اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضأ، اذا استيقظ احدكم من نومه یا من منامه فتوضأ فليستنثر 3۔ تو اس حدیث میں اس طرح استنثار، ناک جھاڑنے کا جو ہے یہ اس کو خاص کر دیا گیا وضو کرنے کے وقت، اور مسلم کو جو روایت ہے اس میں کیا فتوضا کا لفظ نہیں ہے، تو اس طرح کیا ہے یہ مطلق ہے، عام ہے، وضو سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں بھائیو؟ دونوں میں فرق یہ ہے، امام بخاری کے لفظ فتوضا کب واجب ہوگا، کب آپ کو یہ ناک جھاڑنا ہوگا؟ جب اگر آپ نیند سے اٹھے اور پھر آپ وضو کر رہے ہیں تب جھاڑنا لازمی ہے۔ اور مسلم کی روایت سے نہیں، آپ نیند سے اٹھے اور مان لیں ابھی آپ وضو نہیں کر رہے ہیں، یا آپ کو تکلیف ہے وضو کرنے سے، یا پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اتنا پانی ہے ناک جھاڑ سکتے ہیں، تو ناک جھاڑنا ضروری ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ فرق ہے دونوں میں، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بہت ہی دقیق مسئلہ ہے۔ دیکھیے، ایک لفظ بڑھ جانے کی وجہ سے فقہاء میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور ظاہر بات ہے فقہاء استنباط احادیث سے لیتے ہیں، اور ایک اہم سبب اختلاف کا بھائیو یہ حدیث کے الفاظ۔ اسی لیے الاصل ہمیں تمام اہل علم اور ائمۃ الاسلام، فقہاء الاسلام پر حسن ظن رکھنا چاہیے، انہوں نے قصداً حدیثوں کی مخالفت نہیں کی۔ ایک اہم سبب ہے حدیث کے متعدد الفاظ اور سمجھ کا جو فرق ہے، کوئی اس حدیث کو اس نے زیادہ ترجیح دی، اس کے الفاظ پر زیادہ غور و فکر کر دیا، دوسرے نے کہا نہیں یہ ادھر فتوضا آ گیا تو یہ ضروری ہے، اس وجہ سے اختلاف ہو گیا، اور حقیقت میں اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے۔ پھر ہمیں آ کر فوراً یہ مسئلہ صحیح ہے دوسرا غلط ہے، جس نے جو کہا ہے وہ حدیث کی مخالفت کرتا ہے، وہ تقلید کرتا ہے، یہ بھائیو خطرناک ہے۔ یہ بہت ہی ادب کے ساتھ ان مسئلوں کو بیان کرنا چاہیے۔ آپ جس کو راجح سمجھ رہے ہیں، دلیل آپ کے پاس بھی ہے، تو اس کو کہیے راجح زیادہ یہ ہے، اور دوسرے قول کو کہیے مرجوح۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں قولی صواب يحتمل الخطأ وقول خصمی یا مخالفی خطأ يحتمل الصواب، کہ ہماری جو بات ہے، ہماری جو رائے ہے یہ صحیح ہے لیکن ممکن ہے غلط ہو،
اور ہمارے مخالف کی جو رائے ہے غلط ہے، یعنی ہمارے نزدیک، اور ممکن ہے کہ وہ صحیح ہو، تو بہت ہی احتیاط سے ادھر کرنا چاہیے۔ تو پھر سے ایک مرتبہ بھائیو، امام بخاری کے لفظ میں اس لیے فتوضأ کا اضافہ، یہی الفاظ ہے، اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضأ، تو اس طرح بھی یہ واضح ہوا کہ جب آدمی نیند سے بیدار ہو اٹھے اور پھر وضو نہیں کرے تب بھی وہ ناک جھاڑنا چاہیے، یا وہ مثلا پانی استعمال کرنے سے نقصان ہے ہاتھ اور پیروں میں، لیکن ناک تب جھاڑ لے اگر اس میں تکلیف نہیں ہے، یا پانی کم ہے تو ناک کو جھاڑ لے، اور مثلا باقی یا تو جتنے میں ایک مرتبہ واجب ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ دھل سکے تو دھل لے، یا تو مثلا اتنا بھی نہیں پانی ہے تو تیمم کرے، یہ اس کا معنی ہوا۔ اور امام مسلم کے جو ہے الفاظ اس سے یہ واضح ہوا، یہ امام مسلم کے الفاظ سے واضح ہوا، اور امام بخاری کے الفاظ سے نہیں، جب وضو کرے تبھی، شاید ادھر بھی وہ اکتفا ہو گیا، شاید اس میں آگے پیچھے ہو گیا۔ تو بہرحال بھائیو، یہ دونوں میں الفاظ کے یہ اختلاف ہے۔ دوسری بات اسی سے متصل یہ ہے کہ مسلم کی روایت سے، اور ایسے امام بخاری، اور یہ سامنے جو ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اگر آپ غور و فکر کریں من منامہ کی لفظ پر، تو اس سے کیا واضح ہو رہا؟ دن یا رات کبھی بھی آپ سو رہے ہیں اور پھر نیند سے اٹھ رہے ہیں، بیدار ہو رہے ہیں، تو کیا؟ تو آپ کو ناک جھاڑ لینا چاہیے۔ لیکن آگے جو یبیتو کی لفظ ہے، یبیتو کا لفظ ہے، تو اس سے کیا واضح ہوتا ہے کہ یہ خاص ہے رات کے لیے، تو یہ خاص ہے رات کے لیے۔ بھائیو ادھر بہتر اور افضل یہ ہے کہ جب بھی یعنی دن میں سویا اور اٹھا یا رات میں سویا اور اٹھا، اس سے بہتر اور افضل ہے کہ ناک کو جھاڑ لینا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور کچھ اہل علم نے کہا نہیں، جب یبیتو کا لفظ آیا تو یہ خاص ہے رات کی نیند سے، مثلا فجر کے وقت اٹھا یا تہجد کے لیے اٹھا تو وہ اس کے لیے یہ خاص ہے۔ تو اس طرح یہ دو باتیں واضح ہو گئیں، یہ پہلا فائدہ اور پہلا سبق تھا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اس حدیث میں جو وجہ بیان کی گئی کہ ناک جھاڑ لے آدمی، وہ کیا ہے وجہ؟ اس لیے شیطان اس کی ناک پر رات گزارتا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں آیا کہ کیوں رات گزارتا ہے ناک پر، ہے کہ نہیں؟ اس کی وضاحت نہیں ہے۔ تو بھائیو ادھر ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمیں تصدیق کرنی چاہیے۔ اب کیوں گزارتا ہے اور کس طرح گزارتا ہے؟ یار شیطان تو جو بھی ہے بڑا ہوگا کم سے کم انسان کی سائز کا، تو کیسے وہ ناک پر آ کے سو جا رہا ہے؟ بہرحال شیطان کی حقیقت ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں، اور اس کے اندر یہ استطاعت ہے، اپنے آپ کو بدل سکتا ہے اور کئی اشکال میں پیش ہو سکتا ہے، ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اب حکمت کیا ہے، کیا اس کی مزید تفصیل ہے، اس کی کیا گہرائی ہے، کیا قصہ کہانی ہے، یہ بھائیوں اتنی ضروری نہیں ہے، لیکن لا شک اگر مل جائے یہ حکمت، یہ سبب، تو نور علی نور، اور یہ مزید یہ ایک علم میں اضافہ ہے، مزید اس میں حکمتیں ملتی ہیں۔ اور اگر نہیں ملی یہ حکمتیں، بات سمجھ میں نہیں آئیں، تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، سورۃ اسراء آیت نمبر 85، کہ تمہارے پاس جتنا علم ہے بہت ہی کم ہے، تمہیں بہت ہی کم علم عطا کیا گیا ہے۔ دن بدن بھائیو علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کا معنی مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے اور جو گزرے لوگ وہ اس سے ناواقف تھے۔ اس طرح حقیقت میں اللہ کے علم کے سامنے جتنے بھی علوم آگے بڑھ جائیں، جتنا بھی لوگوں کا علم ہو جائے، وہ بہت ہی کم ہے، نہ کہ برابر ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اب اس کی جو حکمت میں جو کچھ بیان کرتے ہیں، ایک تو یا اس حدیث کی جو تشریح کر رہے ہیں فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ یا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِمِهِ یا عَلَى خَيْشُومِهِ، کہ ممکن ہے یہ حقیقت ہو
کہ حقیقت میں یہ شیطان ناک پر رات گزارتا ہو، ممکن ہے یہ حقیقت میں ہو. اور شیطان بھائیو وہ کیا ہلکا ہو سکتا ہے، ہلکی سائز میں بھی پیش ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی حقیقت اللہ تعالی جانتا ہے. اور پھر ذکر کرتے ہیں اس لیے جسم میں بھائیو، جسم میں جو جگہیں ہیں جو کھلے رہتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایک تو ناک اور دوسرا کان، باقی تو آدمی بند کر لیتا ہے، ہاں منہ آنکھ کو بھی بند کر لیتا ہے. تو یہ دونوں جو راستے ہیں یہ راستے ہیں جس سے یعنی شیطان ممکن ہے داخل ہو جائے. اس لیے کہ حدیث میں ان الشیطان لا یفتح غلقہ، ہر وہ چیز جو بند ہوتی ہے وہ شیطان نہیں کھول سکتا ہے، خاصتاً اگر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا، خاصتاً اگر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے تو وہ نہیں کھول سکتا ہے. ایسے ہی بھائیو جب آدمی جمائی لیتا ہے تو حکم کیا ہے کہ اس کو کوشش کرے ہاتھ سے بند کرے. اس لیے ایک مدخل ہے جو انسان کے جسم کے اندر شیطان داخل ہو سکتا ہے. تو ایک معنی فہد، آپ بھی درس میں ہیں تو غور سے سنیں، تو ایک معنی بھائیو یہ ہے کہ وہ حقیقت پر ہے، اور اس لیے کہ یہ جو ہیں یہ ناک اور کان، اس سے شیطان داخل ہوتا ہے، اور جو چیزیں بند ہوتی ہیں ادھر شیطان نہیں داخل ہو سکتا، اسی لیے ادھر وہ بیٹھتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے. نمبر 2 بھائیو یہ ہے کہ ممکن ہے یہ مجاز ہے، یعنی یہ شیطان حقیقت میں نہیں ادھر آ کر ٹھہرتا ہے یا رات گزارتا ہے، بلکہ یہ مجاز ہے، یعنی شیطان کی طبیعت اور خوشی کے موافق اور مطابق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جو بھی ہے بھائیو ایک طرح شیطان ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے ناک سے جو یہ اس کے ہوتے ہیں نکلتے ہیں اس کے یہ پانی اور یہ جو چیزیں، اس کو اگر ناپاک نہیں کہیں آپ تب بھی یعنی غیر مرغوب ہوتے ہیں، ہاں آدمی اس کو نہیں پسند کرتا ہے کہ اس کے جسم پہ لگے، تو ایسی چیزیں شیطان پسند کرتا ہے. تو اس اعتبار سے مجازن کہا گیا ہے کہ یہ شیطان کی طبیعت کے موافق ہے، شیطان کا یہ پسندیدہ مثلا یہ جگہ ہے. تو یہ 2 معنی اس طرح ذکر کرتے ہیں بھائیو، یہ شیطان کی رات گزارتا ہے. المہم خلاصہ کلام بھائیو، اگر یہ بات معقول ہے یا غیر معقول ہے، سمجھ میں آئی یا نہیں، ہمیں الاصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تو ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہمارا اس پر ایمان ہے. مزید اس کی گہرائی کیا، اس سے ہمیں کوئی زیادہ فائدہ ملنے والا نہیں. تیسرا سبق اس حدیث میں یہ ہے کہ شیطان سے ہمیں بچنا چاہیے، اس لیے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کے جسم میں داخل ہو جائے اور اسے تکلیف دے. اس میں چوتھا فائدہ کچھ اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا کہ نجاست، کوئی بھی نجاست، نجس چیز کو کتنی مرتبہ دھلنا چاہیے؟ 3 مرتبہ. اس حدیث سے استدلال کیا، لیکن حقیقت میں یہ بات صراحت نہیں ہے، اور نجاست کے بارے میں سوائے خنزیر کی نجاست یا سوائے کتے کی نجاست، باقی جتنی نجاست ہے جتنی مرتبہ میں وہ نجاست زائل ہو جائے تو کافی ہے. بول العرابی، وہ جب شخص مسجد میں داخل ہوا اس نے پیشاب کیا تو آپ نے پانی کا منگوایا اور ادھر اس جگہ پر گرا دیا. مثلا نہیں آئے کہ 3 مرتبہ آپ نے ادھر پانی پھینکا یا اس مٹی کو آپ نے منتقل کیا الی آخرہ. بہرحال اس میں اور بھی کچھ فروعی فائدے ہیں اور کچھ ایسے بھی فائدے ہیں جس کا ذکر آئندہ حدیث میں آنے والا ہے یا آئندہ حدیثوں میں آنے والا ہے، اسی لیے اس کو ہم ترک کرتے ہیں، لیکن اختصاراً بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کے ظاہری الفاظ یہ ہیں کہ یہ استنثار واجب ہے، اور یہ شروع میں بیان کیا، لیکن اس میں بھائیو اختلاف ہے جس کی وضاحت آئندہ حدیثوں میں انشاءاللہ کیا جائے گا. اب اس کے بعد جو حدیث نمبر 7 ہے باب الوضوء میں، وہ ذکر کر رہا ہوں، اور کچھ سوالات اگر یہ سابقہ حدیث میں ہیں تو اس کو آپ لکھ لیں، آخری میں پوچھیں. یہ حدیث نمبر 7 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها او حتى يغسلها 3 فانه لا يدري اين باتت يده. متفق عليه وهذا لفظ مسلم.
پھر سے ایک مرتبہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها او حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده متفق علیہ وهذا لفظ مسلم۔ حدیث کا ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ 3 مرتبہ دھونے سے پہلے پانی کے برتن میں نہ ڈالے، تو اپنا ہاتھ 3 مرتبہ دھونے سے پہلے پانی کے برتن میں نہ ڈالے یا وضو کے پانی کے برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ رات بھر اس کا ہاتھ کہاں کہاں گردش کرتا رہا، یعنی کس کس چیز کو چھوتا اور مس کرتا رہا ہے۔ بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ تو پھر سے ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو وضو کے پانی میں مت ڈالے جب تک 3 مرتبہ پہلے باہر دھل نہ لے۔ پھر وجہ کیا ہے؟ سبب اور علت تعلیل کیا ہے؟ کیونکہ کسی کو نہیں معلوم یا اس شخص کو نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ اس کے نیند کی حالت میں کہاں کہاں گزرے، کہاں ان دونوں ہاتھوں نے رات گزاری، مقصد یا ہاتھ گزارے یعنی مقصد کیا کیا چیزیں چھوئے اور نہیں چھوئے۔ ہاں بھائیو، تو یہ حدیث کا یہ ترجمہ۔ حدیث کی تخریج کس نے روایت کی ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم نے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب الصحیح میں پیج نمبر 33 حدیث نمبر 1162 کتاب الوضوء باب الاستجمار وترا، ایسے ہی مسلم نے اپنی کتاب الصحیح پیج نمبر 131 حدیث نمبر 278 کتاب الطہارہ باب کراہت غمس المتوضئ وغیرہ یدہ المشکوک فی نجاستها فی الاناء قبل غسلها ثلاثا۔ یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں ابو الزناد سے۔ ابو الزناد عبداللہ بن ذکوان، یہ ثقہ فقیہ ہے، ثقہ کے ساتھ فقیہ بھی ہیں، ایک محدث ہوتے ہیں، حدیث میں ماہر ہوتے ہیں نقل میں، اور ایک ساتھ ساتھ فقہ یعنی یہ جو اچھا فہم رکھتے ہیں۔ ابو الزناد روایت کرتے ہیں الاعرج سے جو عبد الرحمن بن ہرمز ہیں، یہ بھی ثقۃ ثبت ہیں، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ الفاظ امام بخاری اور مسلم کے اس کے قریب ہیں۔ ایسے امام مسلم نے ایک دوسرے مقام پر روایت کی اپنی کتاب صحیح میں پیج نمبر 131 حدیث نمبر 278، یا حدیث نمبر تو ایک ہی ہے لیکن ادھر دوسرے اسانید سے روایت کرتے ہیں جو اس طریق سے آگے جا کر ملتے ہیں، پہنچتے ہیں عبداللہ ابن شقیق، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہی الفاظ ہیں، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده۔ واضح ہے؟ تو یہ لفظ امام مسلم کا ہے۔ حدیث کے بھائیو، الفاظ کی تشریح، اذا استيقظ احدكم من نومه، نوم کا ذکر گزر گیا کہ تم میں سے جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو، اور یہ نوم مفرد ہے، اور مفرد جب مضاف ہوتا ہے تو یہ بھائیو عام ہو جاتا ہے، دن یا رات دونوں میں دن میں یا رات میں آدمی سو رہا ہے تو وہ داخل ہو جاتا ہے۔ فلا یغمس یدہ فی الاناء حتی یغسلها ثلاثا، فلا یغمس، لا یغمس، لا یہ کیا ہے؟ ناہیہ، جیسے ادھر لام جو تھا لام امر تھا، یہ لا کیا ہے؟ ناہیہ یعنی منع ہے، اور الاصل جو لا ناہیہ ہوتا ہے تو وہ چیز کرنا کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے۔ تو یہ لا ناہیہ ہے، یعنی اپنے ہاتھ کو پانی میں نہ ڈالے۔ فلا یغمس یدہ فی الاناء، تو اپنے ہاتھ کو یعنی مراد ہے پانی میں مت ڈالے۔ مراد ہاتھ سے پورا ہاتھ تو نہیں بھائی، وہی ہتھیلی۔ ایسے ہی بخاری کے جو الفاظ ہیں فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ، اس میں کیا آتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو دھل لے، اور لام
ادھر لام امر ہے فلیغسل یدہ. اور ابھی ادھر ذکر آئے گا، اس کی وضاحت کی جائے گی فقہ الحدیث میں. اس کی مزید کی مراد برتن میں ہاتھ، یعنی برتن میں ہاتھ نہیں ڈالے کوئی بھی شکل و صورت ہو، یا مراد پانی میں. فلا یغمس یدہ کی وضاحت ہو گئی ہتھیلی. فی الاناء، اناء سے مراد ادھر وضو کا برتن، اور ایسے ہی اگر غسل کر رہا تو غسل کا برتن. حتی یغسلها ثلاثا، یہاں تک کہ 3 مرتبہ دھل نہ لے، یعنی پانی گرا کر اپنے ہاتھوں پر جب تک دھل نہ لے تو ڈائریکٹ پھر وہ کیا اس برتن سے وضو نہیں کرے. جیسے پہلے برتن ہوتا تھا بھائیو، ہو سکتا ہے آپ لوگ کو بھی یہ نہیں معلوم، ڈائریکٹ آج نل کے چلا دیتے ہیں، ٹوٹی کھولتے ہیں اور وضو شروع کر دیتے ہیں. برتن میں وضو کیا جاتا تھا، اب یہ پانی ہے، ڈائریکٹ ہاتھ ڈال کے نہیں دھلے، پہلے باہر دھل لے، یا برتن کو ایک سائڈ سے چھو کر گرا کے پانی مثلا دھل لیے تھے، پھر اس کے بعد ڈائریکٹ اس سے کیا استعمال کر سکتا ہے. ڈائریکٹ ہاتھ ڈال کے پھر کلی کرے، ہاتھ دھلے، اور ایسے ہی الاخر ہی پورا وضو مکمل کرے. ثلاثاً کا ذکر آئے، مفعول مطلق ہے، نائب عن المصدر، ای غسلاً ثلاثاً. حتی یغسلها ثلاثاً، حتی کا کیا معنی ہے؟ یہاں تک کی. یہ حتی لانتہاء الغایہ، یعنی یہاں تک کہ بمعنی اب اگر ہاتھ دھل لے گا تو اس کے بعد کیا ڈائریکٹ وہ پانی میں ہاتھ ڈال سکتا ہے. تو یہ لبیان غایت النہی. اور اس کے بعد اگر اس نے ہاتھ دھل لیا تو خلاص وہ نہیں، ختم ہو گیا، اور اپنا ہاتھ ڈائریکٹ اس برتن میں ڈال سکتا ہے. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس کی وضاحت ہو گئی. اسے نہیں معلوم کہ اس کا ہاتھ سونے کے وقت کہاں تھا، یعنی کیا کیا اس نے تصرف کیا، کیا کام کیا، یعنی کہاں حرکت کرتا رہا. مراد بھائیو یعنی کیا کیا چھوا. اور یہ جملہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کیا ہے یہ جملہ؟ سابقہ حدیث کی طرح تعلیل ہے، جملہ تعلیلیہ ہے، سبب ہے، وجہ ہے. یعنی کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے جب تک 3 مرتبہ دھل نہ لے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اسے نہیں معلوم کہ سونے کے وقت اس کا ہاتھ کہاں کہاں تک گیا، پہنچا، چھوا اور مس کیا. تو اس طرح بھی واضح ہوا کہ جو سبب ہے، وجہ ہے منع کرنے کا کہ ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ نہیں ڈالے، یا جو حکم ہے کہ 3 مرتبہ، جو بخاری کا لفظ ہے فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ کہ اپنے ہاتھ کو دھل لے، وجہ کیا ہے بھائیو؟ کہ احتمال ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ میں نجاست لگ جائے، ہے کہ نہیں؟ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ اس کے ہاتھ میں نجاست کا امکان ہے. ابن قتیبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے جب سویا ہوا تھا تو اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو چھو لیا ہو، آگے پیچھے کا حصہ، اور ممکن ہے مثلاً پیشاب کے کچھ قطرے گر گئے ہوں، لگ گئے ہوں. یا خاصتاً بھائیو جب آدمی استجمار کرتا ہے، یعنی پتھر ڈھیلے استعمال کرتا ہے، ٹیوشو کرتا ہے، بس تو نجاست مکمل تو زائل نہیں ہوتی جس طرح پانی کی طرح. تو ممکن ہے پسینے سے اگر ہاتھ آدمی کا پہنچ رہا ہے تو اس پہ نجاست لگ جائے. اور اس کے بھی فقہ الحدیث میں مزید وضاحت کی جائے گی کہ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، یہ تمام چیزیں صحیح نہیں ہیں، یہ محض ہم سمعنا واطعنا، یہ تعبدی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کرتے ہوئے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، اور حقیقت میں یہ نجاست والی بات نہیں ہے. یہ یعنی ایک یہ قول ہے. تو المہم یہ مراد بھائیو اس کی تشریح میں فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. اب اس کے بعد اس حدیث سے جو مستنبط احکام ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. پہلا حکم، پہلا مسئلہ جو اس حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے، کیا رائے ہے؟ ہاں کیا ہے بھائیو؟ نیند سے ضروری ہے قید. اور عام حالات میں جیسے بھی ہم آپ نہیں سوئے ہیں اور وضو کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا رائے؟ ہاتھ شروع میں یہ دھلنا ضروری ہے لیکن واجب ہے؟
واجب نہیں ہے، واجب نہیں. اچھا اگر برتن ہے سامنے ڈائریکٹ ہم وضو کر سکتے ہیں ہاتھ ڈال کے کلی اور یہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. ہاں صحیح بات ہے. اس لیے اس حدیث میں اذا استيقظ احدكم من نومه اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. تو ادھر واضح ہے قید کیا ہے؟ سونے کے بعد. یہ ضروری ہے. تو المہم اس طرح خلاصہ کلام پہلا فائدہ، پہلا حکم یہ ہے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد یا نیند سے بیدار ہونے کے بعد یا کہیے رات کے نیند سے، ابھی آئے گا یہ بھی الگ سے ایک مسئلہ، رات کے نیند سے اٹھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھلنا یہ واجب ہے. اور ایسے ہی برتن میں ہاتھ ڈال دینا دھلنے سے پہلے منع ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہاں سے ماخوذ فائدہ اس حدیث سے؟ فلا یغمس یدہ، فلا یغمس یدہ. تو اپنا ہاتھ کیا اس برتن میں نہیں ڈالے. اور بخاری کا لفظ کیا ہے؟ فلیغسل یدہ. تو اپنے ہاتھ کو دھل لے، اپنے حدیث کو اپنے ہاتھ کو دھل لے. اور امر بھائیو جو ہوتا ہے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے، کہ یہ کرنا واجب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو منع کرتے ہیں وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ تحریم کے لیے، کہ یہ چیز حرام ہے. الا کہ کوئی اور دلیل آ جائے جس کے وجہ سے وجوب کو منتقل کر دیا جاتا ہے استحباب پر، اور ایسے ہی تحریم کو منتقل کیا جاتا ہے کراہت پر، یا کراہت پر لیا جاتا ہے. تو یہ بھائیو یہ پہلا قول ہے امام احمد رحمہ اللہ کا، کہ کیا ہاتھ دھلنا بھائیو اس طرح نیند سے اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ کیا ہے؟ واجب ہے. کیا بھائیو یہ مسئلہ اجماع ہے؟ تمام اہل علم نے اس حدیث کو روشنی میں تسلیم کر لیا، یا اس میں اختلاف ہے؟ اس میں اختلاف ہے یا اختلاف ہے؟ غالباً ان فروعی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے. جمہور نے، اکثر اہل علم نے کہا کہ یہ ہاتھ دھلنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. بلکہ کیا ہے؟ مستحب ہے. بہتر ہے، افضل ہے آدمی دھل لے نیند سے اٹھنے کے بعد. ہاں نیند سے اٹھنے کے بعد بھی مستحب ہے. اچھا آپ کی کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے بھائیو؟ ان کی کیا دلیل ہے؟ حدیث جب واضح ہے تو کیوں اس حدیث کو نہیں مان رہے ہیں؟ کیا دلیل ہے ان کے نزدیک؟ یہ بہت اچھے طرف آپ گئے. چلیے لیکن اس سے بھی ایک واضح دلیل، نہیں تو آپ یہ وضو ہی میں داخل ہاتھ دھلا نا. ہاں قرآن مجید کی آیت، ہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 اذا قمتم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. ہاتھ کا نہیں آیا. تو اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے چہروں کو دھلو، اور وضو کا حکم دیا، اور اس میں ہاتھ کا یا ہتھیلیوں کے دھلنے کا ذکر نہیں آیا. اور یہ آیت عام ہے، کبھی بھی وضو کرو، نیند سے اٹھ رہے ہو، بیدار ہو رہے ہو، عام وقت سب کے لیے ہے. اچھا ان سے کہا گیا تو اس حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، اور بخاری کا لفظ ہے فليغسل يده. تو کہتے ہیں کہ یہ استحباب پر، یہ اس کا مراد ہے کہ مستحب ہے، واجب اور فرض نہیں ہے. پھر ایک بات اور یہ کہتے ہیں اس حدیث میں جو تعلیل ہے، غور کریں بھائیو، جو بھی آپ کہتے ہیں تعلیل کیا ہے، وجہ جو بیان کیا گیا ہے فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کہ اسے نہیں معلوم کہ اس کا ہاتھ کہاں کس چیز کو چھوا، کس چیز کا مس کیا. یہ کیا اس میں یہ وجہ ہے کہ قطعاً یقیناً اس نے نجس چیز اپنے ہاتھوں سے چھوا؟ نہیں، احتمال ہے، ممکن ہے. ہاں تو جہاں ممکن کی بات ہے تو بھائیو ہم اصل کو لے لیں گے. الاصل کیا ہے کہ ہاتھ نے نجاست چیز کو نہیں چھوا، الاصل پاک ہے. تو ہم کیوں اصل کو چھوڑ کے ہم شک میں جا کر کہیں کہ شاید نجاست اس میں لگ گئی ہو؟ تو کہہ رہے ہیں اس حدیث میں بھی اس بات کی دلالت ہے
جو وجہ ہے، اس وجہ کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ دھلنا واجب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ واجب نہیں ہے؟ ایک تو قرآن مجید کی آیت، دوسری بات اسی حدیث سے. ہاں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا یغمس یدہ، اپنے ہاتھ کو مت ڈالے برتن میں. چلیے یہ النہی للتحریم الاصل ہوتا ہے، اور بخاری کی الفاظ ہے فلیغسل یدہ، الاصل وجوب کے لیے ہوتا ہے، لیکن آگے الفاظ کی وجہ سے ہم نے کہا یہ مستحب ہے. اس لیے کہ ہے، اس لیے بندے کو نہیں معلوم اس کا ہاتھ کیا چیز چھوا، کس چیز کا مس کیا، تو یہ شک ہے، یقینی نہیں ہے. تو ہم یقین کو چھوڑ کے ہم شک کو لے لیں اور اس کے بنا پر کہیں کہ واجب ہے، یہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. پھر ایسے اور بھی ادلہ استدلال کرتے ہیں. مثلا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات سے اٹھے اور پھر آپ نے وضو کیا، اس میں نہیں آتا کہ آپ نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھلا. بہرحال بھائیو یہ دونوں اقوال ہیں. اب دونوں میں سے کون سا صحیح ہے؟ کیا رائے ہے؟ کس کے ادلہ زیادہ قوی ہیں، مضبوط ہیں؟ دوسرا قول یعنی مستحب. اس طرح بھائیو اب کیا رائے ہے؟ جو ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو یہ ہاتھ دھلنا، یعنی اگر کسی نے نہیں دھلا صرف کلی کی اور آگے بڑھ گیا تو صحیح ہے، اور اگر برتن میں ہاتھ ڈال دیا تو کوئی مشکل نہیں ہے. صحیح جو مسئلہ ہے دونوں اقوال میں پہلا قول ہے، یعنی یہ دونوں ہاتھوں کا دھلنا واجب ہے. اگر نیند سے اٹھ رہا بندہ واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ الاصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اور جو حکم ہے یہ وجوب کے لیے ہے، اور حقیقت میں ہم وجوب سے اس کو مستحب کی طرح منتقل نہیں کر سکتے. اور قرآن مجید کی جو آیت ہے یہ مطلق ہے، ہاں یہ مطلق ہے عام حالات کے لیے، اور یہ جو حدیث ہے یہ مخصوص حالت کے لیے ہے، اور اس کی ایک خاص دلیل ہے نیند سے اٹھنے کے بعد. تو اس طرح اس پر عمل کیا جائے گا، اور یہ جو تعلیل ہے کہ اس لیے اسے نہیں معلوم اس کا ہاتھ کہاں گیا، ہاں اگرچہ مستيقن نہیں ہے یہ بات، لیکن احتمال ہے تو ہم احتمال پر ادھر عمل کریں گے. خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دے دیا کہ اپنے ہاتھوں کو دھل لو، یا ایسے ہی منع کیا کہ ہاتھ کو برتن میں ڈال دیا جائے بغیر دھلے ہوئے، تو بھائیو یہ صحیح ہے. کون سا صحیح ہے؟ کہ یہ دونوں ہاتھوں کو دھلنا واجب ہے. یہ بھائی جو اختلاف ہے کس بنا پر اختلاف ہوا؟ کیوں کسی نے واجب کہا، کسی نے مستحب کہا؟ ہاں قرآن کی آیت. تو اس حدیث سے میں یہ ہے کہ شاید آپ ہاں اس لیے یقینی نہیں ہے کہ یہ ہاتھ نے نجس چیز کو چھوا ہو، ہے کہ نہیں؟ اس کی وجہ سے ایک قول کہ نہیں واجب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے واجب ہے، اگرچہ احتمال کو ادھر ہم مقدم کریں گے. اور جس نے کہا کہ نہیں مستحب ہے اس نے کہا نہیں، جب شک ہے تو الاصل یقین ہے اس کی وجہ سے. لیکن اب ایک دوسرا سوال ہے، اگر یقین ہو گیا اس شخص کو کہ اس کے ہاتھ نے نیند کے وقت نجس چیز کو چھوا ہے تو یہاں بالاتفاق واجب ہو گیا ہاتھ دھلنا. یہ ادھر اجماع ہے. یہ پہلا مسئلہ اس طرح ہے. خلاصہ کرام پہلا جو حکم ہے، پہلا جو مسئلہ ہے کہ آدمی جب نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھل لے، برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے بلکہ وضو آگے بڑھنے کلی چہرہ دھلنے سے پہلے. یہ صحیح مسئلہ یہی ہے اور اس کے ادلہ گزر گئے. دوسرا مسئلہ، دوسرا فائدہ یہ ہے، کیا یہ ہاتھ کو دھلنا 3 مرتبہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے یہ کیا رات کے نیند سے بیدار ہونے کے لیے خاص ہے، یا کبھی بھی دن میں یا رات میں سویا اور اٹھا تو اسے دھلنا چاہیے؟ عام ہے اس کے لیے. پہلا قول کہ یہ نوم اللیل ہے، یہ رات میں اگر سو رہا پھر اٹھ رہا، یعنی تہجد میں یا فجر میں. یہ امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے. کیوں بھائی؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت صحیح، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ، یہ لفظ اس لفظ سے باتت سے، اس لیے باتت کا مرادی ہوتا ہے یعنی رات گزارنا. اس سے مراد ہوتا ہے
رات گزارنا. اور ایک حدیث اور ہے بھائی ابو داؤد اور ترمذی، اس میں یہ بھی صراحت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، یہ لفظ ہے اذا قام احدکم من اللیل، تم میں سے جب کوئی رات میں اٹھے، بیدار ہو، رات میں بیدار ہو. تو اس میں مزید وضاحت ہے. یہ پہلا قول ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جنہوں نے استنباط کیا باتت یدہ سے. دوسرا قول کہ نہیں، دن میں سویا بندہ، رات میں سویا، جب بھی اٹھا قیلولہ کیا، ظہر کا وقت سویا، پھر عصر کے لیے اٹھا مثلا یا عصر کے بعد سویا، مغرب کے لیے اٹھا وضو کیا، تو اسے یہ دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھلنا کیا ہے؟ کیا ہے بھائیو؟ واجب ہے. تو اس کا کیا جواب؟ ان کی کیا دلیل ہے؟ ان کی کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے ان کی جو کہہ رہے عام ہے، دن میں سویا یا رات میں سویا؟ کیا دلیل ہے ان کی؟ اسی حدیث سے من نومہ اذا استيقظ احدکم من نومہ، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو، کوئی بھی نیند، دن یا رات، اس کا نہیں ذکر آیا. اچھا یہ دلیل صحیح ہے، لیکن وہ باتت کا کیا جواب دیں گے؟ باتت کا کیا جواب ہے؟ ہاں تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دن میں سو کر اٹھا یا رات میں سو کر اٹھا ہاتھ دھلنا ہے، تو باتت کا جو لفظ ہے اس کا کیا جواب دے رہے ہیں؟ یہ کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ کہتے ہیں یہ خرج مخرج الاکثر والغالب، اور وما خرج مخرج الغالب فلا مفہوم له. یعنی باتت یدہ جو آیا یہ اغلب اعم، اکثر لوگ بھائی دن میں سوتے ہیں رات میں سوتے ہیں؟ ہاں رات میں سوتے ہیں. تو اس لیے وہ باتت کا لفظ آیا، اس لیے اغلب حالات اکثر رات میں سوتے ہیں. اور بہت سے لوگ دن میں تو قطعا نہیں سوتے، فجر سے اٹھے مغرب پھر عشاء کے بعد سوئے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ اکثریت اغلب جو حالات ہے اس کا بیان کیا گیا ہے. اب اس کا مفہوم لے کر کہ اس میں دن نہیں داخل ہے، یہ نہیں مراد ہے. اس لیے جو اغلب کی بات ہو رہی ہے، جو اکثر کی بات ہو رہی ہے، جو مخرج الغالب ہے، اغلب ہے، تو اس کا مفہوم لینا صحیح اور درست نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے کہ اکثر اور اغلب یہی ہے کہ لوگ رات میں سوتے ہیں، اس لیے اس کا ذکر آیا. اور اس کا اب یہ مفہوم نہیں ہے کہ دن میں اگر کوئی سویا اور اٹھا تو ہاتھ نہیں دھلنا چاہیے اس لیے کہ رات میں نہیں سویا، نہیں، تب بھی اسے ہاتھ دھل لینا چاہیے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتت کا ذکر کیا، اس لیے یہی اعم اور یہی اغلب حال ہے. واضح ہے بھائیو؟ یہ بھی ایک یہ قاعدہ ہے کہ جو ما خرج مخرج الغالب فلا مفہوم له. تیسرا فائدہ، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے مخالفت کی اور اپنے ہاتھ کو پانی کے برتن میں ڈال دیا دھلنے سے پہلے، سوال یہ ہے کیا وہ پانی نجس ہو جائے گا؟ چلیے مخالفت کر دی اور برتن میں ڈال دیا ہاتھ اس نے، تو کیا پانی نجس ہو جائے گا؟ اب کہا جائے گا کہ اب نیا پانی ڈھونڈ کر وضو کرے، یا پانی نجس نہیں ہوگا؟ اچھا بہت صحیح. نہیں الاصل وہ تو قطعاً ہے، بھائی کہہ رہے ہیں وہ 3 صفت جو شروع میں ہے، بات بالکل وہ اصل قاعدہ ہے، وہ اگر ہو گیا تو قطعاً بات ہوگی. لیکن ادھر اس لیے پانی کم ہے اور ادھر حدیث میں آیا ہے تو غالب گمان نجس ہو گیا نہیں، ادھر یہ بات ہے. اور وہ آپ قاعدہ کے بنا پر جو کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے. تو اب ہاں بھائیو، تیسرا فائدہ، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے اس حدیث کی مخالفت کی اور اس نے پانی کے برتن میں ہاتھ کو اس نے ڈال دیا تو کیا پانی نجس ہو جائے گا؟ صحیح جو ہے کہ پانی نجس نہیں ہوگا بلکہ وہ اپنی طہوریت پر باقی رہے گا. یہی جمہور اہل علم کا قول ہے اور ایسے امام احمد کی طرف سے بھی ایک روایت ہے. طبعاً جس طرح بھی بھائی نے کہا اگر اس کے اوصاف بدل گئے، بو آنے لگی، رنگ بدل گیا، ذائقہ بدل گیا نجس چیز سے، تو لا شک وہ پھر وہاں وہ تو نجس ہو جائے گا. ورنہ الاصل وہ پانی پاک ہے. اور ادھر بھی یہ بات اس کا ذکر کیا گیا تھا اور یہ بھی باب المیاہ میں یہ بھی بات آئی، الاصل فی المیاہ الطہارہ، کہ الاصل جو ہے قاعدہ کے اعتبار سے کوئی بھی پانی کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. کب اس کو ہم نجس کہیں گے؟ جب اس کے تینوں اوصاف میں سے کوئی ایک وصف نجاست سے بدل جائے. تو یہی ادھر بھی اسی قاعدہ سے یہ بھی بھائیو اس طرح متفق ہے. طبعاً کچھ اہل علم نے ایک عجیب و غریب بات کی اور یہ حنابلہ کا یہ مذہب ہے کہ وہ پانی طاہر ہو جائے گا، مطہر نہیں ہوگا. یعنی وہ نجس نہیں ہوا،
لیکن مطہر بھی نہیں ہے، یعنی آپ اس سے پاکی نہیں حاصل کر سکتے. بذاتی ہی طاہر ہے، بذاتی ہی وہ پاک ہے، لیکن آپ اس سے پاکیزگی نہیں حاصل کر سکتے. بہرحال یہ عجیب قول ہے. تیسرا قول ہے امام احمد سے بھی منقول ہے کہ پانی نجس ہو گیا. یہ کیوں؟ اس لیے ان کے نزدیک کم پانی میں اگر معمولی نجاست بھی ہو جائے تو وہ نجس ہو جائے گا، چاہے اوصاف بدلے یا نہیں. اور ادھر کہا غالب گمان اس لیے کہ ہاتھ کے بارے میں آیا ہے کہ محتمل ہے کہ نجس چیز کو اس نے چھو لیا، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ نجس ہے. صحیح کیا قول ہے بھائیو؟ لا شک پہلا قول زیادہ صحیح ہے. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہاتھ ڈالنے سے، لیکن پانی کے بارے میں تو آپ نے نہیں ذکر کیا کہ وہ پانی نجس ہو گیا. تو الاصل و باقی ہے کیا؟ ہاں، الاصل قاعدہ پر وہ باقی ہے، یعنی طہور ہے، پاکی، وہ پاک ہے. اور یہی یقین ہے. اور یہ کہنا کہ نجس ہو گیا شک ہے. تو شک کو بھائیو ادھر ہم نہیں دیکھیں گے، ہم شک کو ہٹا دیں گے اور یقین کو لے لیں گے. اور یقین یہی ہے کہ الاصل فی الماء الطہارہ، کہ الاصل پانی پاک ہے. اچھا بھائیو، ادھر کیا فائدہ ملے گا اگر مان لیتے ہیں کہا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم جو آپ نے کہا فلا یغمس یدہ، فلا یغمس یدہ، اپنے ہاتھ کو برتن میں نہیں ڈالے، ہاتھ کو برتن میں نہیں ڈالے. چلیے پانی نجس نہیں ہوا، پانی نجس نہیں ہوا، لیکن اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ فائدہ کیا ہے اس کا؟ پانی نجس نہیں ہوا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو اس کے بنا پر کیا ہوگا؟ کرنے والے نے کیا کیا؟ گناہ کیا. اس حدیث میں لام جناحیہ ہے اور اس نے ڈال دیا برتن میں ہاتھ. چلیے پانی نجس نہیں ہوا، لیکن وہ آدمی کے حق میں کیا ہوگا؟ ہاں، وہ گنہگار ہوگا. اللہ کہا جائے کہ یہ الناہیہ یہ کراہہ کے لیے ہے، تحریم کے لیے نہیں ہے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ وہ آدمی گنہگار نہیں ہوگا. لیکن الاصل بھائی وہ آدمی گنہگار ہے اگرچہ پانی نجس نہیں ہوا. چوتھا فائدہ، اور یہ بہت ہی باریکی سے ہے، غور سے میں سوال کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کسی نے آج کا یہ درس یہ حدیث کے بارے میں اچھی طرح سمجھا. بھائیو اگر حوض ہے بڑا سے، یا کہیے تالاب ہے، بڑا سے حوض ہے یا تالاب ہے، تو کیا اس میں ڈائریکٹ ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ کہاں سے، کیوں آپ نے کہا ڈال سکتا ہے؟ نہیں، حدیث سے آپ کہیے کہ کیوں ڈال سکتا ہے. فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ. اچھا اسی سے اب متصل طب ایک اور چیز، آج جو ہم وضو کرتے ہیں ٹوٹی نل کھول دیے، تو کیا یہاں بھی وہی بات ہے؟ اگر ڈائریکٹ وہ ہاتھ سے پانی لے کر ہاتھ نہیں دھولا اور وہ کلی اور وضو کرنے لگا، تو کیا ادھر بھی اس طرح اس نے مخالفت نہیں کی؟ اور اچھا ہاں، یہاں برتن ہے، جہاں حوض ہے وہاں کیسے ہاتھ بغیر ڈالے کیسے دھوئیں گے؟ پانی کیسے لیں گے؟ یعنی جہاں حوض آلریڈی بنا، ارے برتن سے آپ لے سکتے ہیں، ایک برتن سے لے کر ہاتھ میں دھل لے. یار تو یہی تو سوال ہے، پھر سے بھائی، پھر سے ایک مرتبہ، یہی تو سمجھنے والی بات ہے. بھائی کا اشکال ہے کہ اگر یہ حوض ہے تو ادھر حدیث میں برتن کا آیا ہے، تو وہ تو بغیر ڈائریکٹ ڈالے ہوئے کام نہیں چلے گا. نہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے گا کہ حوض بھی داخل ہے تو اس سے کہا جائے گا الگ سے برتن لے کر پانی لے کر باہر دھلو، دھلنے کے بعد پھر ڈائریکٹ آ کے وضو کرو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے، حوض میں پانی بھرا ہوا ہے، چلیے وہ ٹوٹی والا چھوڑیں ابھی، اس لیے اس میں خلط مل نہ ہو. حوض میں پانی زیادہ ہے، تالاب میں بھی، اور آپ ڈائریکٹ آپ نے اس میں ہاتھ ڈال دیا، اور اس طرح آپ نے، اس حدیث میں انا ہی ہے، ادھر انا نہیں ہے، تو کیا ادھر ڈائریکٹ ہاتھ ڈال کے آپ اس طرح نہ وضو کر سکتے ہیں، چہرہ وہرہ دھل کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟
بہتر ہے نہیں ڈالے. کیوں؟ پچھلے ایک حدیث میں آیا تھا کہ غلاظت کو دور کرنے کے لیے پہلے سیدھے نہ جائیں, پانی کو باہر لے کے. اچھا چلیے دیکھیں, جس نے ان الفاظ پر غور کیا, فلا یغمس یدہ فی الاناء, تو اپنے ہاتھ کو اس وضو کے پانی میں نہ ڈالے. جس نے انا کے لفظ پر غور و فکر کیا تو انہوں نے کہا تالاب میں یہ مسئلہ داخل نہیں ہے. آدمی ڈائریکٹ اس میں ہاتھ ڈال کر کیا لے سکتا, کلی کر سکتا, آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن حقیقت میں آپ دوسرے طرف معنی مطلب نہ بھولیں. مقصد صرف برتن نہیں ہے, انا برتن نہیں ہے, یہ ہاتھ کو دھل کے پھر آگے وضو کرنا ہے. اور یہ مقصود ہے کہ ہاتھ کو پہلے سے آپ دھلیں اور صاف کریں. تو بھائیو ادھر بھی ضروری ہے کہ آپ باہر دھل لیں, پھر اس کے بعد یا اسی میں دھل لیں اگر بہت بڑا حوض ہے, پھر اس کے بعد اپنے وضو کو مکمل کریں. تو خلاصہ کلام وہاں بھی ہاتھ کو 3 مرتبہ دھلنا کیا ہے, ضروری ہے. اس لیے کہ یہ ہاتھ کیا ایک یہ آلہ ہے جو ذریعہ ہے, جو سبب ہے جس سے آپ مزمزہ اور استنشاق کریں گے اور ایسے ہی پھر باقی اعضائے وضو تک پانی پہنچائیں گے. تو یہ اس طرح یہ دھلنا لازمی ہے. اور ایسے ہی ٹوٹی بھی اگر استعمال تو یہ دھلنا ضروری ہے. تو صرف برتن نہیں دیکھیں کہ جہاں برتن ہے تو برتن اس لیے پانی کو ہم آپ مثلا اگر نجس چیز ہو تو وہ ملوث نہ ہو جائے, وہ بس نہیں دیکھیں. آپ کو برتن بھی دیکھنا اور دوسری طرف ہاتھ کو بھی دھل کے پھر اس کے بعد آگے وضو مکمل کرنا ہے. 5واں فائدہ یہ ہے کہ اگر دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو دھل لیا تو کیا اس کو برتن وضو کے پانی کے برتن میں ڈال سکتا ہے؟ ایک ہاتھ دھل لیا, مثلا ہم نے اس کو ابھی دھل لیا, ایک ہاتھ سے یہ دھل لیا, یا آج باہر سے ایک پانی سے ہم نے ادھر دھل لیا دوسرے پانی سے, اس کو ہم ڈائریکٹ ڈال سکتے ہیں. یا کسی نے پانی گرا دیا, یا کسی نے ہمارا یہ دائیں ہاتھ کو اس نے دھل دیا مثلا, اور دوسرے نے تو اس کو تو ہر دونوں ہاتھ مستقل ہیں, وہ ہاتھ کو آپ ڈال سکتے ہیں. پھر اس ہاتھ سے مثلا اگر استعمال کر رہے ہیں اس کو بھی دھل رہے ہیں, یا کوئی آپ کا ساتھ دے رہا ہے اس نے دھل لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. 6 بھائیوں مسئلہ ہے کہ کیا حکمت ہے کہ ہم یہ ہاتھ کو دھلتے ہیں؟ کیا حکمت ہے نیند سے اٹھنے کے بعد یہ ہاتھ کو یہ جو دھلا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. کیا یہ حکمت, یہ وجہ معلوم ہے اور کیا وہ واضح ہے جو ہم عقلی اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں, یا حقیقت میں یہ امر غیبی ہے؟ خلاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو ہمیں عمل کرنا چاہیے. اس میں 2 قول ہے. پہلا قول ہے کہ نہیں, حکمت واضح ہے, معقول ہے, اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں, ادراک کر سکتے ہیں, اور یہ کوئی خفیہ یا غیبی وجہ نہیں ہے. وہ کس طرح؟ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ ہاتھ آدمی کو نہیں معلوم اس کا ہاتھ کہاں گیا, کہاں لگا, کیا چھوا. اور ادھر میں نے ابن قتیبہ کا قول ذکر کیا. ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ ممکن ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے شرمگاہ اگلے یا پچھلے چھوا ہو اور اس میں مثلا پیشاب کے قطرے لگ گئے ہوں, یا جس طرح کہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اہل حجاز وہ استجمار کرتے تھے, یعنی ڈھیلے پتھر سے صفائی کرتے تھے پیشاب پخانے کے بعد. اور جانتے وہ علاقہ گرمی کا علاقہ ہے, سونے کے وقت پسینے سے ممکن ہے کہ کچھ نجاست بہہ جائے اور ہاتھ لگنے سے ہاتھ میں وہ نجاست آ جائے. یا ایسے ہی ممکن ہے نیند میں آدمی بے خبر رہتا ہے, مثلا کوئی نجس چیز پہ ہاتھ رکھ دے, ممکن ہے کہ نہیں؟ تو یہ کہتے ہیں یہ حکمت واضح ہے. اس کے بعد ابھی اب سوال کروں گا اس سے کیا فائدہ ملے گا ہمیں آگے. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں, حقیقت میں اس کا اصل معنی یہ عقل کی سمجھ کے باہر ہے. یہ محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمیں لبیک کہنا ہے. اور انہوں نے کہا اس لیے کہ کوئی بھی حکم جو ہے وہ کہیں شک, جو بات مشکوک ہے اس پر کوئی حکم نہیں اخذ کیا جاتا ہے, یا اس کے بنا پر کوئی حکم نہیں لاگو ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ ہاتھ جو ہے الاصل کیا ہے, پاک ہے. اور جو اس حدیث میں ذکر آئے سونے کے بعد آدمی کا ہاتھ ادھر ادھر جا رہا ہے, یہ کیا ہے, احتمال ہے. اس بنا پر کوئی حکم نہیں آ جائے گا کہ اب اس کا دھلنا مثلا واجب ہے. یہ ان کی یہ رائے ہے. تو المہم وہ کہتے ہیں نہیں,
حقیقت میں الاصل ہاتھ پاک ہیں، صاف ہیں، اور یہ نجاست والا احتمال ہے، اور احتمال کی وجہ سے کوئی شرعی حکم مترتب نہیں ہوتا ہے، اسی لیے یہ محض تعبد ہے، یہ غیبی بات ہے، اللہ اعلم بالصواب، المہم ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اچھا بھائیو، کیا رائے ہے دونوں میں سے کون سا زیادہ صحیح ہے؟ پہلا یا دوسرا؟ پہلا، اس لیے حقیقت میں وہ تعلیل اور حکمت واضح ہے، حکمت معقول ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور یہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جب یہ مسئلہ مشکوک ہے تو اس پر ہم شرعی حکم مثلاً شرعی حکم اس کے بنا پر ہم نہیں لے سکتے، یہ بھائیو یہ بھی بات حقیقت میں صحیح اور درست نہیں ہے۔ کبھی کبھی کچھ مسائل یعنی جو محتمل ہوتے ہیں اس سے بھی لیا جاتا ہے، یا اس کے بنا پر ایک حکم یا مسئلہ مترتب ہو جاتا ہے۔ اب بھائیو دونوں میں فائدہ کیا ہے؟ اگر کہا جائے کہ یہ حکمت معقول ہے اور دوسرے میں جو کہا نہیں یہ حکمت غیر معقول ہے، اس میں کیا فائدہ ہمیں؟ فقہی فائدہ کیا ہے؟ فقہی فائدہ کیا اس کا کیا نتیجہ، کیا ہمیں فائدہ ملا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جنہوں نے کہا کہ اس کی حکمت واضح ہے، اس کے بنا پر یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے ہاتھوں کو مان لے دستانے سے پیک کر دیا اور سو گیا وہ آدمی، اور پھر جب اٹھا تو اسی کیفیت میں وہ دستانے زائل نہیں ہوئے، تو کیا رائے ہے؟ اس کو کہا جائے گا حکم یہ ہاتھ دھلنا واجب ہے یا غیر واجب ہے؟ ہاں، اس بنا پر کہا جائے گا غیر واجب ہے، مستحب، پھر ہم استحباب کی طرف کہیں گے مستحب ہے اس کے حق میں۔ اور جو کہتے نہیں یہ حکمت اللہ اعلم، ہم نہیں جانتے ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس پر ہم عمل کرتے، تو ان کے نزدیک اگر اس نے باندھ لیا، پیک کر لیا ہاتھ، یا کسی کو کہا یا کیمرہ لگا دیا رات بھر اور ہاتھ دیکھا نہیں، ہاتھ اپنے کہیں بھی نجس چیز پہ ایک دم چھوا ہی نہیں، تو کیا رہا ہے بھائیو؟ ہاتھ دھلنا واجب ہے یا نہیں؟ اس قول پہ واجب ہے، اس قول پر واجب ہے۔ دیکھیے اس طرح کچھ ایسی باریکیاں پہ بھی اہل علم دوڑاتے ہیں اپنی نظر کو، اور وہ بھی فوائد بیان کرتے ہیں۔ ساتواں فائدہ اور آخری فائدہ اس حدیث میں یہ ہے، الخطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بات مأخوذ ہے کہ آدمی جو احتیاطات ہیں، یعنی عبادات کے مسئلے میں اگرچہ مثلاً کچھ چیز واجب نہیں ہے تو جہاں احتیاط والی بات ہے اس کو لے لے، یعنی مثلا اگر کہا جائے کہ یہ واجب نہیں ہاتھ دھلنا، اس لیے کہ ہاتھ اس کا ذکر آئے رات میں نہیں معلوم کیا چھوا نہیں چھوا، تو چلیے چھوڑیں واجب استحباب، احتیاط کیا ہے بھائیو؟ ہاتھ دھل لینا چاہیے نہیں؟ تو خلاص تو کہتے ہیں عبادات میں اولا بہتر احتیاط والی بات کو آپ لے لیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ایک بات کا اضافہ کیا اور زبردست اضافہ ہے، ما لم یخرج عن حد الاحتیاط الى حد الوسوسہ، لیکن یہ ایسی بھی بات نہ ہو کہ احتیاط کے درجے سے آدمی وسوسے کے دروازے میں یا وسوسے میں داخل ہو جائے، ہر چیز میں شک ہی کرتا رہے۔ کچھ لوگ اتنا شک کرتے ہیں کہ 3 مرتبہ نہیں 6 مرتبہ 9 مرتبہ 10 مرتبہ ہاتھ دھلتے رہتے ہیں، یہ بھائیو احتیاط نہیں ہے، یہ وسوسہ ہے، بیماری ہے۔ لیکن الاصل ایک عام آدمی جسے وسوسہ کی بیماری نہیں ہے، جہاں اہل علم کا اختلاف بھی، کچھ کہتے ہیں واجب ہے کچھ ہے استحباب، تو ہمیں جو زیادہ احتیاط والا ہے اس کو ہمیں لے لینا چاہیے، اور جس بات میں ممکن ہے کہ بھائیو یعنی خلاف اولا ہو تو اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ ہماری عبادت بھائیو محفوظ رہے، صحیح اور سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، ہم سبھی کو دین کا صحیح سمجھ عطا کرے، وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔